وقت کے لیے کہ خدا نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کر سکیں، جیسا کہ ہم ہر روز آپ کے ساتھ کلام میں خدا میں سے آپ کے ساتھ کلام کی باتوں کو، خدا کے الہام کو شیئر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ میں ہاؤس چرچ میں خدا کے خادم پاسٹر جویس صاحب ہیں، جو کہ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ کلام شیئر کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب جو ہے سن کر اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں بہت سی برکت پائیں گے۔ ہمارے درمیان میں خدا کے خادم پاسٹر جویس صاحب ہیں، وہ آج کے کلام ہم سے شیئر کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک کریں، فیس بک کے آفیشیل پیج کو بھی فالو کریں۔ خدا باپ جو آسمان اور زمین کا خدا ہے، اس کے بیٹے خدا یسوع المسیح نے آپ سب کو سلام۔ یہ خدا کی سوچ، یہ خدا کا خیال، یہ خدا کی باتیں، یہ خدا کے ارادے جو میرے ہاتھ میں ہیں، جو ہماری بھلائی کے لیے، جو ہماری نجات کے لیے، جو ہماری رہنمائی کے لیے، جو ہمیں ہلاکت سے بچانے کے لیے، تمام کے تمام خدا کے الہامی الفاظ اس میں قلم بند ہیں۔ ہم نے اس کلام کے وسیلہ سے، اس کی کلام کی ہدایت سے اپنے چال چلن، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا بات کرنے کا سلیقہ اس کلام کی ہدایت کے مطابق بہتر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند یسوع المسیح کے پیروکار پہچانے۔ ہاللیلویا۔ آئے آج میرے ساتھ خدا کے زندہ کلام میں سے ہم زندگی بخش کلام میں سے سنیں گے، پڑھیں گے، اور میرے ساتھ مل کر صاحب جن کے پاس بھی خدا کا زندہ کلام ہے، وہ میرے ساتھ پہلا پترس کا عام خط اور 2 باب اور 15 آیت کی ہم آج اسٹڈی کریں گے۔ جی کوئی رہنما اتنا ہے؟ کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ آمین آمین۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ ہم نے خدا کے الہام سے یہ جانا، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو ویل ڈن، اس کے لیے تالیاں۔ اگر نہیں سمجھ آئی تو صاف سمجھ کریں، کیونکہ خدا کے جو الفاظ قلم بند ہیں، خدا کے روح القدس نے اپنے بندہ رسول پترس کو عنایت کیے، وہ بہت ہی پاورفل الفاظ ہیں ہماری زندگیوں کے لیے، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو۔ اگر تم خود ہی جہالت میں مبتلا ہوگے تو جو نادان آدمی آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں،
آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں، آپ کی عیب جوئی کرتے ہیں، اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کو اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ صلیب پر اس نے اپنی جان نہیں دی، تو ہم ان سے زیادہ جہالت سے بھرے ہوئے اور نادان لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم نے خداوند یسوع المسیح کی مشابہت چل کے، نیکی پر نیکی کر کے ان نادان لوگوں کی جہالت کو نیست کرنا ہے، تاکہ ہم اس بات سے، اس کام سے، اس کردار سے پہچانے جائیں کہ ہم یسوع المسیح کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ پترس لکھتا ہے کہ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتے ہیں۔ اگر میں کسی جگہ پر سفر کر رہا ہوں، میرا تھوڑا سا سفر ہے، تو راستے میں مجھے بہت ہی احتیاط کرنی پڑے گی تاکہ میں ٹھیک منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنا نہ ٹائم ویسٹ کر سکوں گا، نہ میں فضول کا کوئی کام کر سکوں گا، کیونکہ میں مسافر ہوں۔ اسی طرح خدا کا رسول ہمیں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم پیدا ہونے سے لے کر قبر تک کے مسافر ہیں۔ اگر ہم اس مسافر میں، اس پردیسی اور مسافر میں رہ کر ہم اونٹ پھٹانگ کام کریں، ہم جہالت میں دھنسے رہیں، ہم خداوند یسوع المسیح کے حکموں کو نہ مانیں، اس کی مشابہت نہ چلیں، تو ہم اس ہلاکت سے نہیں بچ سکتے جس کا خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ جو میرے حکموں کو مانے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ ہم نے اس کے حکموں کو مان کر ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہے، ہم نے اس کے مشابہ ہونا ہے اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھنا ہے، تاکہ جن باتوں میں وہ ہمیں بدکار جان کر تمہاری اور ہماری بد کوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب وہ ملخت ہو کر خدا کی تمجید کرنے لگے کہ خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کی پہچان بن جائے خداوند یسوع مسیح۔ غیر قوموں میں اپنا رہن سہن الگ کر لو، کیونکہ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بادشاہ کی اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اس کی عزت کرنا، اس کی خدمت کرنا، خدا کے کلام میں ہمیں ایک حکم ملا ہے، اور اپنے آپ کو آزاد جان کر مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنا کر بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جان کر ہم نے زندگی کو گزارا۔ کیونکہ دیکھو، جسمانی خواہشیں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو خواہشات جو بدی اور گناہ آلودہ کاموں کی طرف لے جاتی ہیں، اور غیر قوموں کی جو بات کر رہے ہیں، ہم ایک مذہب کی بات نہیں کر رہے۔ یہ بے دین یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھنے والے لوگ ہیں جو وہ غیر قوم گنے جاتے ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ خدا کے کلام میں سے وہ غیر اقوام میں گنے جاتے ہیں۔
نادان آدمیوں کی جو بات ہم نے سنی، وہ لوگ جو خدا کی مخالف اور ہر درست اور سچی بات کے دشمن ہیں. اور ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنا چاہیے؟ ہم نے سنا کہ آزادی کے ساتھ، کیونکہ ہم قید نہیں ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، ہم دعا کلام میں کسی بھی جگہ پر ٹائم کے پابند نہیں ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس نے ہمیں بہت سی باتوں میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں بتایا. اس نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے اور جب تو دعا کرے، اپنی کوٹھڑی میں جاؤ، اب دروازے کو بند کر اور پیچیدگی کے ساتھ دعا کر، تاکہ تو اور تیرے خدا کو اس کا علم. وہ جانتا، نہ کہ ریاکاروں کی طرح. آج ہم نے جانا کہ خدا کے بندے جو آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہ جب ایماندار لوگ حکومت کے تابع فرمانی کرتے ہیں تو اپنی مذہبی اور اخلاقی آزادی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے. جب ایماندار لوگ حکومت کے تابع فرمانی کرتے ہیں تو اس کے غلام نہیں بن جاتے، بلکہ پھر بھی ان کو خدا کے وفادار رہنا چاہیے. یعنی کہ حکومت کے وہ وفادار ہو گئے، اس کے گن گانے لگے. بادشاہ بزرگ ضرور ہے، کلام میں اس کی عزت کرنے کا ہمیں اختیار ہے، ہمیں حکم ملا ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے چال چلن کو خدا کے مشابہ چلانا ہے. ہماری فتح اسی میں ہے کہ غیر اقوام ہمارے کاموں کو، ہماری گفتگو کو، ہماری نیکی کو جان کر ہمیں ان کو مجبور کرنا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کرے، وہ خدا کی تعریف کرے، وہ خدا کا بیان کرے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلپیوں کے خط میں ہمیں فلپیوں کے خط، میرے ساتھ دیکھیے فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 15 آیت سے ہم دیکھیں گے. تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑے اور گجرے لوگوں میں خدا کے بے نقص پسند بنے رہو. جب ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے خدا کی ان تمام باتوں کو بے عیب، بے نقص، کامل اخلاق، شائستگی کے لحاظ سے کوئی خامی ہمیں نہ ہوگی، تو پھر ہی وہ خدا کی تمجید کریں گے، پھر ہی وہ آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر کریں گے. ہماری یہی ذمہ داری ہے. خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی تعریف نہ کروائیں، ہم اپنے خدا کی تعریف کروائیں. پھر ہم ایسے بنیں گے کہ جیسے خدا نے داؤد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرے دل کو پسند ہے. ہاللیلویا. تو تیتس کے خط میں پولس رسول بیان کرتا ہے، تیتس اس کا 2 باب، دیکھتے ہیں کہ صحیح تعلیم کے بارے میں پولس تیتس کا خط لکھتے وقت کیا کہتا ہے. لیکن تو وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو. اسی طرح بوڑھی عورتوں کو بھی وضو مقدسوں کی سی ہو، تہمت لگانے والی اور زیادہ مہک پینے والی مبتلا نہ ہو، بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہو. اگر کوئی عورتوں کا جھنڈ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس میں ایسی عورتیں بیٹھی ہوں کہ جو کسی کی عیب جوئی نہ کر رہی ہوں،
کسی پر تہمت نہ لگا رہی ہوں، وہ اپنی عمر سے کم عمر والی بچیوں کو، عورتوں کو وہ کوئی اچھی باتیں بتلا کر سیکھ سکھا رہی ہوں. یہ ہے ہماری زندگی. اسی طرح ہم جب دیکھتے ہیں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو، اپنے شوہر کے تابع رہے تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو. ہاللیلویا. دیکھیں کہ جب ہم اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتے تو خدا کے کلام کو بدنام کر رہے ہیں. خدا کے کلام کو اس طرح ہم بدنام نہیں کریں گے جب ہم اپنے شوہر کی عزت کریں گے. اپنے بچوں کو کوئی اچھی سیکھ سکھائیں گے، اپنے بچوں کے لیے پریشانی لیں گے. جوان آدمیوں کو بھی اسی طرح نصیحت کر کے متقی بنائیں. متقی کا مطلب ہے جس میں کوئی اخلاقی خامی نہ ہو، اخلاق سے بھرا ہو، اسے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز ہو، بات کرنے کا سلیقہ ہو، سن کر کم بولنے کی تمیز ہو. صحیح تعلیم کے بارے میں اور پرہیزگار اخلاقی لحاظ سے بالکل درست اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہم ایک بات کو ذہن میں رکھنا ہے آج کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں خدا کی تعریف کے لیے کرنا ہے اور خدا کی تمجید کو بڑھانے کے لیے کرنا ہے. تو پھر ہم سیدھے راستے پر چلتے جائیں گے. ہم نے ایک بات اور آج ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں. راستے میں بہت سے اسٹیشن آ رہے ہیں، اچھائی کے برائی کے، لیکن ہم نے برائی والا اسٹیشن پہ سٹاپ نہیں کرنا، ہم نے نیکی والے اسٹیشن پہ سٹاپ کرنا ہے. ہاللیلویا. تاکہ ہم اپنی صحیح منزل کی طرف جانے والے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور یسوع مسیح کے بارے میں یہی ایک خوشخبری ہے. اور یہی خوشخبری ہے آج ہمارے لیے، کیونکہ خدا کی مرضی یہ مرضی ہے کہ نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک راہ کر ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کریں. ہاللیلویا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت